خیانت کسے کہتے ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں. یہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو خیانت ہے نا، یہ امانت کی ضد ہے، اپوزٹ. یعنی پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا. اتنی کلیئر ڈیفینیشن ہے، آدمی وہ غور کرتا رہے. پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا، اس کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ نہ چلے. پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا یہ خیانت کہلاتا ہے. اس کو یاد کر لیں، خواہ اپنا حق مارے یا اللہ پاک اور اس کے رسول کا یا اسلام کا یا کسی بندے کا، یہ سب خیانت میں شامل ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اور رسول سے دغا نہ کر، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اس سے منع فرما دیا گیا. اچھا، اب عام طور پر خیانت کا جو مفہوم ہے وہ مالی امانت میں لیا جاتا ہے. کسی نے آپ کو پیسے رکھوائے تو یار وقت تو واپس کر دینا. مگر یہاں پر بات بڑی اور کھلی ہے. امانت کا جو تصور ہے یہ اور ہمارے سامنے کھل رہا ہے کہ امانت کے ساتھ خاص، مال کے ساتھ امانت کا تعلق خاص نہیں، یعنی اسی کے ساتھ نہیں ہے. کسی کے پاس مال امانت رکھوایا پھر اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے خیانت کی. یقیناً یہ بھی ایک خیانت ہے، یقیناً یہ بھی خیانت ہے، لیکن خیانت کا شرعی مفہوم بڑا وسیع ہے. چنانچہ قیب الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں خیانت صرف مال ہی میں نہیں، راز، عزت، مشورے تمام میں ہوتی ہے، اور اس کی اور دائرہ کار ہے. ایون کہ آپ کو اگر کوئی عہدہ ملا، یعنی آپ کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کو جاب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ جاب دے سکتے ہیں، اور آپ نے وہاں کسی اہل کو جو اس کے لیے میرٹ پر آتا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کسی ایسے کو جاب دے دیتے، کسی ایسے کو عہدہ دے دیتے، کسی ایسے کو ذمہ داری دیتے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت کی. ایون کہ ہم اپنے آپ پر خیانت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے، مطلب جو کچھ بھی ہم اپنے ساتھ کئی ایسے رویے کرتے ہیں جو خیانت میں آتے ہیں. ایون کہ مشورے کے تعلق سے بھی فرمایا نا، ایون کہ عزت، راز کے تعلق سے بھی فرمایا کہ آپ کو کسی نے بات بتائی، یار کسی کو بتا رہا نہیں، اب یار اپنا پیٹ کہاں ایسا کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. ابرار یہ نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی ایک پہچان، ایک نام ہے ابرار. تو ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بعضوں کا پیٹ قبر ہوتا ہے، بعضوں کا پیٹ قبر ہوتا ہے، بلا اجازت شرعی کھلتا نہیں ہے، اور بعضوں کا پیٹ کھلا ہی رہتا ہے. اس کو اسٹیچنگ کی ضرورت ہے، بھائی اس کو بند کرو، اس میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان نہ رکی وہ کسی اور کے پیٹ میں کہاں سے رکیں گی. لیکن پھر رازدار کس کو کہتے ہیں؟ رازدار کسے کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کو اپنا نمبر دیا، یار کسی کو دینا نہیں، لیک ہو گیا. کسی نے آپ کو کوئی بات کی، بتانا نہیں، لیک ہو گئی. آفیسز کے اندر اور اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں دیگر جگہوں پر اس کا تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے بولو، پتا چلا یہ کہہ ہی بول دینا، پتا چلا یہ کہہ ہی بول دینا. ارے بھائی اس نے منع کیا تھا، اس نے تو آپ پر بھروسہ کیا تھا، آپ نے اس کا بھروسہ توڑ دیا. اور میں دوبارہ بتا دوں، ایک بار اعتماد ٹوٹتا ہے، دوبارہ جڑتا نہیں ہے. بہت زیادہ عقل مند اور شارپ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک بار چوٹ کھائیں گے، بار بار چوٹ نہیں کھائیں گے. آپ لاکھ بولو کہ یار اسے یقین نہیں آتا، اس کا یقین آپ نے توڑا ہے، اس نے خود آپ کا یقین نہیں توڑا. اس کو کسی طرح کی ملامت کرنے کے بجائے خود کو کوسو کہ تو نے ایسا کیا کیوں، اور پھر زندگی بھر آپ اپنے کیریئر کو کوستے رہیں گے، کاش کہ میں وہ غلطی نہ کرتا، کاش کہ میں وہ بھول نہ کرتا. بعض اوقات ضرورت آپ کو اور ان کے درمیان کوئی کمٹمنٹ کروا بھی دیتی ہے. میں بہت کلوز گفتگو کرنے جا رہا ہوں. سم ٹائم کچھ چیزیں آپ کی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کروا دیتی ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے سوا. مگر یاد رکھیے گا کہ وہ ایک خاص پہلو جو آپ سے وہ شیئر کرتا تھا، لائف میں کبھی نہیں کرے گا. کوئی خاص چیز جو آپ کے ساتھ وہ رکھتا تھا وہ لائف میں کبھی بھی نہیں کرے گا. اور بہت سمجھدار ہے تو آپ کو زندگی بھر یہ سمجھ بھی نہیں آنے دے گا کہ میں تم سب کیا کیا چیزیں چھپاتا ہوں.
مگر وہ آپ کر یہ طے کر لیں، یہ کبھی بھی نہ بھولیں کہ یار یہ بھول گیا ہوگا. ایسی چیزیں بندہ بھولتا نہیں ہے. کسی نے کو زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا ہو اور آپ اس کے ساتھ لاکھ گھلو ملو، کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے میرا تھپڑ بھلا دیا ہوگا؟ کبھی میں کہتا ہوں تھپڑ بھول جائے گا بندہ، دھوکہ کبھی بھی نہیں بھولتا. دھوکہ نہیں بھولے گا، آپ کا جھوٹ کبھی نہیں بھولے گا. یہ اتنی کلوز ڈسکشن ہے، اور آپ کے میرے کیریئر کو، میری لائف کو، میرے ایمبیشن کو، میرے مشن کو، واٹ ایور یو سے، اتنا لاس دیتی ہے کہ شاید ہم اس کا تصور ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں اکیلا کرتا تو پھنستا نا، میں اکیلا تو ہوں نہیں، تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے وہ دکھ، خوش ہوں کہ رائے شوق میں تنہا نہیں ہوں میں، تو اکیلا تو ہوں نہیں. جو میں کروں، سارے سگنل توڑے، میں نے بھی توڑ دیا. سارے الٹا سیدھا کر رہے ہیں، میں نے بھی کر دیا. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو بھلائی نہیں جائیں گی، اور آپ بھی کبھی بھولنا نہیں کہ یہ بھول گیا ہوگا. یہ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں بھولنا کہ یہ بھول گیا ہوگا. وہ بیوقوف تھوڑی ہے جو بھول گیا ہوگا. اتنی بڑی بات کو بھولتا ہے؟ آپ نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، اس کی بات کا لیک کر دی. کبھی بھی نہیں. مجھے میری ذات کا بھی تجربہ ہے، کبھی بھی نہیں. جس نے بھی کیا ہے آج کے بعد ہمارے ذہن میں وہ آدمی کی وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، نیور، کبھی بھی نہیں. یہ میں فیملی کو بھی سمجھا رہا ہوں. ایک بار شوہر اعتماد توڑتا ہے، ایک بار بیوی اعتماد توڑتی ہے، ایک بار بچہ اعتماد توڑتا ہے، ایک بار ماں باپ کا اعتماد ٹوٹتا ہے، ایک بار استاد کا اعتماد ٹوٹتا ہے، ایک بار شاگرد کا اعتماد ٹوٹتا ہے. اعتماد ایک ایسا شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹتا ہے، یہ بار بار نہیں ٹوٹا کرتے. اور بعض تو ایسا توڑتا ہے کہ کھرچیاں ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جڑتا وڑتا بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ زندگی میں یاد رکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ رکھے. یہ بہت بری عادت ہے، یہ اعتماد توڑنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا. بندہ ختم ہو جاتا. سوسائٹی میں رہیں گے کیسے؟ کوئی آپ پر بڑا بھروسہ ہی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو بڑی چیز ہی نہیں دے گا کہ نہیں یار یہ آدمی جھوٹ بولتا. اسپیشلی جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، نا، اللہ اللہ اللہ، یہ تو مطلب کہ یہ سمجھیے کہ اس سے تو اپنا پیٹ کھول کر آپ کو دے دیا ہے نا. میں مفتیان کرام کے بارے میں جانتا ہوں، جتنا میرا ماشاءاللہ ان سے رابطہ واسطہ ہے، جن سے بھی ہے. آپ مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، مفتی صاحب آپ کو آپ کا مسئلہ بتائیں گے، لیکن ان مسائل میں 10 مثالیں دیں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. حالانکہ مفتی صاحب کے پاس دنیا بھر کی ڈیٹیل موجود ہے. سب نے کئی اور نے آ کر اپنا پیٹ کھولا ہے مفتی صاحب کے پاس، لیکن کبھی مفتی صاحب کو کسی تھرڈ کا نام لے کے ایگزامپل دیتا ہوا آپ نہیں سنیں گے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ اپنی 1000 کمزور بیماریاں کھولیں، ڈاکٹر اس بیماری کے تعلق سے یہ تو کہے گا کہ یہ بیماریاں ہوئی ہیں لوگوں کو، لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اس بیماری کے بارے میں پرٹیکولر پرسن کو پن پوائنٹ کر کے، نومینیٹ کر کے نہیں بتائیں گے کہ یہ فلاں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا تھا. ڈاکٹر بھی اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے پروفیشن میں. اس کے علاوہ دیگر لائف میں بھی اتنے مضبوط ہیں یہ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب، لیکن اپنے پروفیشن میں ایز اے میڈیکلی، ایز اے پیشنٹ پوائنٹ آف ویو پر دیکھا جائے تو میں نے ڈاکٹروں کو کبھی اس طرح کسی پیشنٹ کے آگے رسوا کرتے ہوئے اس کے پیچھے سے دیکھا سنا ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا آپ کا اعتماد بڑھتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو خیانت سے محفوظ رکھے.